السلام علیکم عقیل، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ تمہارا ایک ویڈیو آج آیا تھا فیس بک پہ دیوبندی امام کے پیچھے نماز کے سلسلے میں، تو اب حساب سے میری بات ہو رہی تھی شام کو، تو وہ کہہ رہے تھے بھائی بتاؤ یہاں پر دہلی میں، ہم تو جو وہ دہلی میں رہتے ہیں، کہ 99% تو مسجدیں جو ہیں دیوبندیوں کی ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا اس امام کا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا، اب ہم راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، جب اس مسجد میں پڑھیں نماز، ہم یہ پہلے معلوم کریں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے پھر نماز پڑھیں۔ تو یہ بڑا ایسا سوال تھا ان کا بھی، میں نے کہا بھائی میں معلوم کر کے بتاتا ہوں کہ بھائی یہاں تو زیادہ یہاں آپ تر کو لوگ پوچھنے کی دیوبندی ضرورت نہیں ہے یار، میں آپ کو مدرسے کے بتاتا ہیں، ہوں۔ مکاتب کے ہیں، امام وغیرہ، جی یہ ان کا جی، عقیدہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اب یہ بھی کہا گیا جماعت سے نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، جماعت تو سے اب پڑھے کیا نا، کریں اس سلسلے میں؟ ذرا اس کا بھی کوئی جواب دینا بالکل بھائی میں مجھ کو، بتاتا ہوں۔ یا اپنے کسی پروگرام میں ڈالو اس پروگرام کو۔ انشاءاللہ تو انشاءاللہ نحمدہ، ایسی حالت میں کیا کریں گے جہاں پہ 99% مسجدیں انہیں کی مسلک کی ہے، دیوبند نائب ہے کے لوگوں کی، دہلی سے۔ اہل حدیث کی مسجد جو بہت دور دور ہیں، اوکے، جو ہر وقت آدمی جا نہیں سکتا، کاروبار کی وجہ سے دکان پہ بیٹھا ہے یا کوئی گھر بالکل میں ہے، کہیں بالکل آفس بالکل۔ میں ہے، تو اس حالت میں وہ کیا کرے گا؟ کیسے معلوم کہ یہ پہلے امام صاحب سے اس کا وہ کلام پوچھیں بھائی تمہارا عقیدہ کیا، اگر انہوں نے جھوٹ بھی بول دیا تو کیا کریں گے؟ یہ تو ہم تو نے نہیں اس کہا نا سلسلے میں آپ کو، بھائی ذرا جواب دینا یہ جو دراصل، بھی ہو تاکہ میں ان کو سیٹسفائی کر اوکے سکوں۔ اوکے، السلام علیکم رحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ دراصل یہ فکر ایک ویڈیو دہلی ہی سے نشر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کہ آپ کے اس کے عقیدے کا پتہ نہ چلے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ہم نے نہیں کہا۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، کتنے لوگوں سے آپ جا جا کے پوچھیں گے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور جیسے نایاب نے کہا کہ بھائی وہ جھوٹ بھی بول دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو دراصل کیا کرنا چاہیے، میں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ آپ کو سنواؤں گا، اور اس طرز پر جو کہ انہوں نے کہا ہے نا ہمارے شیخ نے، انہوں نے تو بڑا عجیب و غریب انداز میں کہہ دیا کہ جناب جو یہ آدمی کہتا ہو نا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وہ تو خارجی فکر ہے، وہ تو منحرف فکر ہے۔ اب شیخ عبدالعزیز بن باز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے محترم، میں آپ سے اور آپ جیسے اپنے مشائخ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے یہی سوال کیا جا رہا ہے جو کہ آپ سے کیا گیا تھا، سن لیجئے۔ ہمارے یہاں ایک امام ہے جو نماز ہمیں پڑھاتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نہ فوق ہے نہ تحت ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ میرے بھائی، دیوبندی بریلوی احناف کا یہ مجموعی طور پر فتویٰ ہے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کو پتا ہے کہ احناف کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے۔ اب یہ آپ ان سے بھی پوچھئے جن کی ویڈیو آپ نے ہم سے شیئر کی تھی نا، ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیوبندی مکتب فکر کے لوگ، بریلوی مکتب فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا فوقن، وہ تو اوپر نہیں ہے، ولا تحت، وہ تو نیچے بھی نہیں ہے، وہ تو کہا ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، وَأَنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَأَنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ۔ تو ایک تو دیوبندی اور بریلوی، آپ اس سے تھوڑا سا اٹھ جائیے یار، دیوبندی اور بریلویوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ ہر اس شخص کے بارے میں بات کیجئے جو کہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے۔ فَهَلْ يَجُوزُ أَن نُصَلِّيَ خَلْفَ هَذَا الْإِمَامِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَن نُصَلِّيَ خَلْفَ هَذَا الْإِمَامِ، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منحرف فکر ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو، ہمارے علماء نے آپ کو یہ کہا کہ دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ ان کی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہو، شیخ ابن باز نے تو ایسا نہیں کہا۔ شیخ ابن باز نے کیا کہا؟ نائب صاحب آپ دہلی میں موجود ہیں، اس کو سن لیجئے اور ان تک ضرور پہنچا دیجئے کہ شیخ ابن باز کیا کہہ رہے ہیں۔ هذا مبتدع ضال۔ شیخ ابن باز نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی کہا کہ یہ جو سوال میں جس امام کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے نا، جیسے کہ ان عالم دین سے کہی گئی تھی، انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ تو منحرف ہے،
اس کے اوپر تو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کو تو کہہ رہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. لیکن وہ اہل حدیث جو یہ کہہ رہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خارجیوں کی فکر ہے. شیخ بن باز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ شیخ بن باز خارجی تھے؟ سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں. لا يصلى هذا. لا یصلی خلفہ، آپ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. شیخ فرما رہے لا یصلی خلفہ من قال ان اللہ لا فوق ولا تحت. ایسا شخص جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ عرش پر نہیں ہے. من قال ان الله لا فوق ولا تحت هو كافر. وہ کافر. شیخ فرما رہے کہ وہ تو آدمی کافر ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کافر کے پیچھے نماز ہوتی ہے کیا؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا اپنی ویڈیو میں، تو وہ بہت گراں گزری. ارے بھائی گراں آپ کو اگر سعودی عرب کے علماء کرام کا موقف، میرے خیال سے تو اکثر لوگ ہمارے یہاں علماء یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، لیکن اس قدر رواداری اور اس قدر ملنساری کا جنون سوار ہے کہ شیخ بن باز کے اس فتوے کو بھی آپ نے اگنور کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کا حق حاصل ہے، آپ مکلف نہیں ہے کہ شیخ بن باز کے ہر فتوے پر عمل کریں، لیکن آپ ہم پر بھی یہ الزام نہ لگائیں کہ آپ خارجی فکر ہیں. خارجی فکر یہ ہوتی ہے کہ آپ منحرف لوگوں کا، ان کو باقاعدہ طور پر آپ، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو مسلمان ہے، اس کے پیچھے تو نماز پڑھ لینی چاہیے آپ کو. ارے بھائی کیسے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ شیخ ابن باز، آپ اہل سنت والجماعت لجنۃ الدائمہ الافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، اس سے قطع نظر کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کسی بھی فکر کو آپ ٹارگٹ نہ کریں، بلکہ یہ کہے کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے فہو کافر. شیخ فرما رہا ہے کافر، اللہ کو یہ کہنے والا کہ ہر جگہ موجود ہے کافر ہے. لا یصلی خلفہ، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. هو فوق. جل وعلا الرحمن على العرش استوى. الرحمن علی العرش استوى، یہ قرآن کریم کی آیات ہم نے آپ سے سنی ہے. ان ربكم الله. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش وهو العلي العظيم. وهو العلی العظیم. متعدد قرآن کریم کی آیات موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اعراف آیت نمبر 54. بے شک تم سب کا پالنے والا وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا. اور یہاں اس طرز پر قرآن کریم کی متعدد آیات آپ کو مل جائے گی. یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. النحل آیت نمبر 50. اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں. وهو القاہر فوق عبادی وهو الحکیم الخبیر. الانعام آیت نمبر 18. اور غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور وہ حکمت والا خبردار ہے. اور اسی طرح سے سورہ المعارج میں بھی، نایاب سن لیجئے، سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرج الملائکہ والروح. یہاں سورہ معارج آیت نمبر 4 ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ. اور فرشتے اور روح کی سب، اور فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں. الیہ یصعد یصعد کلم الطیب. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کی طرف ستھرے طیب کلمات چڑھتے ہیں. بر رفع اللہ الیہ. سورہ النساء آیت نمبر 158. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو متعدد آیات ہیں، متعدد آیات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاویہ ابن حکم السلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اے اللہ کے رسول اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے لیے بہت برا قرار دیا. میں نے عرض کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے اسے میرے پاس لے کر آؤ. لونڈی کو بلایا، کہا کہ اس لونڈی کو جس کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا تھا میرے پاس لے کر آؤ. میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے اس سے دریافت فرمایا اللہ کہاں ہے؟ تو جو جواب آپ کو دینا چاہیے تھا کہ اللہ، اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ، آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ یہ کہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ان سے پوچھا آپ نے دریافت کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، بے شک یہ مومنہ ہے۔ تو اسلام اور کفر کے درمیان اس عقیدے کو بنیاد بنا کر ہی ہمیں ائمہ کا تعین کرنا چاہیے۔ بالکل، فی آیات کثیرہ، اس طرز پر قرآن و احادیث میں بڑی آیات موجود ہیں۔ وہ ضال مضل کافر، شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو وہ تو گمراہ ترین گمراہ ہے۔ اعوذ باللہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا آدمی توبہ نہ کرے تو اس کو اگر شریعت نافذ ہو اس ملک میں تو اس کو تو حکم دیا جائے گا وہ توبہ کرے۔ نسأل اللہ۔ تو یہاں خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ ہر وہ شخص، اس سے قطع نظر کہ آپ دیوبندی ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ بریلوی ہیں، اس سے قطع نظر کوئی بھی عقیدہ آپ کا رکھتے ہو، اگر یہ عقیدہ آپ کے امام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس امام کے پیچھے اس کی تو اپنی نہیں ہوتی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبدالعزیز بن باز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیا دیوبندی مکتب فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ امام، کسی بھی امام سے آپ پوچھیں نہ پوچھیں، ان کا عقیدہ موجود ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اور انہوں نے تو بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، بہرحال آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے اور ایسے امام کا تعین کرنا چاہیے جو صحیح العقیدہ ہو، اور ایسا امام جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ یہی ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ یہی ہے، شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ یہی ہے، اور سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی جو اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا آدمی امت مسلمہ سے خارج ہے، اس کو تو توبہ کرائی جائے گی بجائے اس کے کہ اس کو آپ اپنا امام بنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون